حضرت ابو بصیر، حضرت ابو جندل اور جو باقی مسلمان تھے، اب دل میں تڑپ تو ہے نا مدینے جانے کی. سامنے مدینہ ہے، راستہ جا رہا ہے، قافلے بھی مدینے کی طرف جاتے ہیں. سب گئے رہ گئے ہم، جانے کب ہوگا کرم. یعنی اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا. حضرت ابو بصیر سمجھ گئے تھے کہ پیغام آئے گا. حضور نے ارشاد فرمایا تو پیغام. اور دیکھیے عشق والوں کے انداز نرالے ہوتے. حضرت ابو بصیر نے کوئی بات محسوس نہیں کی کہ ہم تو ایمان لائے، ہمیں ہی مدینے سے نکال دیا گیا. عشق میں کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. محبت جہاں ہوتی ہے نا تو پھر وہاں پر محبوب آپ کو چھاؤں میں رکھے یا دھوپ میں رکھے، محبوب محبوب ہوتا ہے. تو جب شام ہوتی تو حضرت ابو جندل، حضرت ابو بصیر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر مدینے کی طرف رخ کر کے حضور کو سلام پیش کرتے. مدینہ منورہ قریب ہے، عشق مچل رہا ہے، لیکن مدینے جا نہیں سکتے اور شکوہ بھی نہیں کر سکتے. انتظار ہے کہ کب بلاوا ہے، اور اسی انتظار میں دن گزر رہے ہیں. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے مچل گئے. یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے. یہ عجب عشق کی داستان ہوتی ہے. شکوے نہیں ہوتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم تو ایمان لائے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہ 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 نہ، جیسے بہت سارے مسلمان ایسی بات کر دیتے تو ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے حضرت ابو بصیر نے اپنی جد و جہد جاری رکھی، حضور سے اپنا تعلق برقرار رکھا، اور یہ یقین رکھا کہ عنقریب حالات بدلیں گے. اور پھر رفتہ 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 تعداد مسلمانوں کی 300 ہو گئی وہاں پہ، اور ان کے حملوں میں بھی شدت آ گئی. اب مشرکین جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. اگر یہ کسی سسٹم میں ہوتے، مطلب کسی قبیلے کے ماتحت ہوتے، تو ہم جا کے بات کرتے ان سے. ہم بات کس سے کریں؟ یہ تو خانہ بدوش لوگ ہیں، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، سامنے کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے، چھپ کے رہتے ہیں اور گوریلا وار کرتے ہیں. کس سے جا کے لڑیں؟ ان سے لڑنا تو بہت مشکل ہے. بھائی لڑا تو اس سے جاتا ہے کہ جو لڑنے آئے. اب جو جان ہی ہتھیلی پہ رکھ کے گھوم رہا ہے، اس سے کوئی کیا لڑے گا. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو ہم پھنس گئے بری طریقے سے. جو شرط ہم نے اپنے فائدے کے لیے رکھی تھی وہی ہمارے گلے کا پھندا بن گئی. ان کا وفد آیا مکے سے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا اور کہنے لگا حضور اس شرط کو ختم کر دیں، اور یہ جتنے لوگ مقام عیش پر موجود ہیں ان سب کو آپ بلا کر اپنے پاس رکھ لیں. صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود رستہ بنا دے گا. زندگی میں یہ اپ ڈاؤن آتے ہیں، اسی کا نام زندگی ہے. کبھی ای سی جی رپورٹ دیکھیں، اس میں آپ یہ لائنیں دیکھتے ہیں، یوں یوں بنی ہوئی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب. اگر لائن سیدھی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو گیا بندہ. ہم چاہتے ہیں کہ ایک جیسا سلسلہ ہو جائے. اگر لائن سیدھی ہو گئی تو بندہ ختم. بچے گا کیا؟ جینا سیکھیں اور حل ڈھونڈیں. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو بیٹھتے. اب تعداد بڑھ گئی، مدینے کی طرف رخ کر کے بیٹھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی. اور آپ کو پتہ ہے ایک بات یاد رکھیں، جب حضرت ابو بصیر گئے وہاں سے تو کیا حضور علیہ السلام ان کی خبر گیری نہیں کرتے ہوں گے؟ مدینے سے لوگ آتے، آ کے بتاتے حضور تمہیں یاد کر رہے، حضور تمہارا ذکر کرتے، یاد کرتے. اور ادھر بھی مچل رہے ہیں کہ بلاوا کب آئے گا، کب بلاوا آئے گا. جگہ دیتے ہیں قرب خاص میں اس شخص کو اتنی، نبی کے عشق سے جس قدر
کوئی مانوس ہوتا ہے، صلہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا محبت کا، ہمیں جب درد ہوتا ہے انہیں محسوس ہوتا ہے۔ حضرت ابو بصیر کا جو درد ہے وہ حضور کو محسوس ہو رہا ہے، اور حضور بھی انتظار میں تھے، ابو بصیر بھی انتظار میں ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب مشرکین مکہ آئے اور انہوں نے یہ شرط ختم کی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ چٹھی لکھو میرے عاشق کے نام۔ ایک پیغام لکھوایا کہ ابو بصیر آ جاؤ، مدینے آ جاؤ، سارے ساتھیوں کو لے کر مدینے آ جاؤ، پیغام سوا لائی ہے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اب وہ انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ ادھر قاصد جو ہے وہ پیغام لے کر چلا، اور ادھر حضرت ابو بصیر بستر پر ہیں، لیکن چہرہ مدینہ منورہ کی طرف ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ کب پیغام آئے گا۔ قاصد پہنچا وہاں مقام عیس پر، اور جا کر حضور علیہ السلام کا جب پیغام دیا کہ مبارک ہو، مدینہ منورہ سے آقا کریم علیہ السلام کا بلاوا آ گیا ہے، سارے مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ اور حضرت ابو جندل جلدی سے اٹھے اور بھاگ کر حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچے۔ وہ بستر پر ہیں، بیمار ہیں، اور آنکھیں جو ہے نا ان کی کھلی ہوئی ہیں، انتظار میں ہیں، محبوب کے انتظار میں آنکھیں ہیں۔ جا کر جب پیغام سنایا، خط جا کر دیا، تو آپ نے اشارہ کیا کہ پڑھو خط کو۔ حضرت ابو جندل نے جب یہ خط پڑھ کر سنایا کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ آ جاؤ غلامو آ جاؤ، حضرت ابو بصیر نے وہ خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور پھر آنکھیں بند کی اور کلمہ پڑھا، اور روح جو ہے کفا سے انصری سے پرواز کر، یعنی محبوب کے اس خط کا ہی، اس بلاوے کا ہی انتظار کر رہے تھے، اور کسی چیز کا انتظار نہیں تھا۔ اپنا مشن مکمل کی کر چکے تھے، مشرکین مکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا انہوں نے۔ اپنا کام پورا کر کے حضور کا جب پیغام آیا، ظاہری طور پر تو وہ نہ جا سکے، لیکن جیسے ہی ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر حضور کی محفل حضوری میں پہنچ گئے حضرت ابو بصیر۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے انعام کیا ملا، ذرا یہ بھی تو دیکھیے۔ حضرت ابو جندل نے نماز جنازہ پڑھائی، اسی مقام عیس پر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بنا، اور پھر آج بھی وہاں پر مسجد ابو بصیر وہاں پر موجود ہے، دنیا بھر سے لوگ جا کر اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام عیس ہے، وہاں پر مسجد ابو بصیر اور آپ کا مزار وہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ انعام کیا ملا۔ باقی اصحاب نے جو جد و جہد کی، انہیں تو یہ انعام ملا کہ وہ سارے مدینہ منورہ آ گئے، اور حضرت ابو بصیر کو جو نشان عشق عطا ہوا وہ کیا ہوا۔ دیکھیے کہ کیسا نشان عشق ملا کہ آپ کا وہاں مزار بنا اور آپ کے نام سے وہاں مسجد منسوب ہوئی، اور رہتی دنیا تک لوگ وہاں جاتے رہیں گے، اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے رہیں گے۔ آپ کا کام بھی زندہ رہا، آپ کا نام بھی زندہ رہا۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وہ قربانیاں ہیں لازوال۔ اسی لیے کہا گیا کہ حضور کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں اس میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔